اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا 10th کلاس کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ آج ہم غزل کے حوالے سے بات کریں گے۔ غزل شاعری کی بہت اہم قسم۔ غزل کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں عورتوں کا آپس میں باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں بات چیت گفتگو کرنا۔ ایک اور میننگ جو اس کا وہ یہ ہے کہ ہرن جب مصیبت میں، تکلیف میں، دکھ میں درد بھری آواز نکالتا ہے تو اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک اور میننگ بھی کتابوں میں ملتے ہیں کہ عشق و محبت میں پیش آنے والے جو مصائب ہیں ان کا جو اظہار ہے، ان کا جو ذکر ہے، اس کو بھی جو ہے غزل کہا جاتا ہے۔ حسرت موہانی کی غزل ہے، آپ کے سلیبس کی پہلی بکس کھولیے گا، آپ کے سامنے یہ تعارف حسرت موہانی کا درج ہے کہ 1875 یعنی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اصل نام ان کا سید فضل الحسن تھا اور حسرت تخلص تھا۔ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے، اسی لیے موہانی کہلائے۔ انگریزوں کے دور میں تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، ان کے خلاف نظمیں لکھی، اسی لیے ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا۔ قید بامشقت جو ہے وہ صحیح۔ 1906 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ اب ان کا اسلوب ذرا بڑی توجہ سے دیکھ لیجئے گا۔ اسلوب کے معنی ہوتے ہیں شاعر کا انداز شاعری۔ وہ ایک دو لائنوں میں تشریح سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دے کے تحریر کرتے ہیں۔ تو آپ لکھیں گے کہ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں۔ اس کا بنیادی عنصر جو ہے وہ تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ 1.5 لائن لکھ دیں گے تو آپ کی تشریح بڑی پر اثر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس میں جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں تعارف میں، وہ آپ لکھیں گے کہ انہوں نے دیوان غالب کی شرح کا مطلب ہوتا ہے تشریح جو ہے لکھی۔ ان کی تصانیف جو ہیں ان میں ذرا یہ آپ نے یاد کرنی ہے، MCQs آ سکتا ہے۔ نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس طرح ذرا اب آئیے گا غزل کی طرف۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ ذرا غور کیجئے گا۔ اس کا مطلع کل لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ تو اصطلاح میں ہم غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو، جس میں شاعر جو ہے وہ ردیف اور قافیے کا خیال رکھتا ہے، ردیف اور قافیے کو استعمال کرتا ہے، اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ تو مطلع میں حسرت موہانی لکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ راحت فضا سکون دینے والی، سکون میں اضافہ کرنے والی، آرزو خواہش، اور رہنما جو ہے راہبر۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس کا مفہوم، یعنی اس شعر میں بات کیا ہوئی ہے، وہ ایک لائن میں لکھیں گے۔ تو مفہوم میں آپ لکھیں گے کہ اے میرے محبوب، تجھے پانے کی جو خواہش ہے اس میں ہر مصیبت جو ہے وہ میرے لیے سکون دینے والی بن گئی ہے، میرے لیے راحت فضا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تشریح کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ تشریح کے شروع میں آپ جو ہے وہ شاعر کے بارے میں 1.5 لائن لکھیں گے، جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو آپ لکھیں گے کہ مولانا حسرت موہانی اردو ادب کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی اور غم دوراں اور غم جانا ان کی شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں، اور انہوں نے اس میں جو تلخیوں کا مظاہرہ کیا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو راہ وفا ہے، اب
اب یہ راہ وفا ظاہر ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عشق مجازی ہے، ایک عشق حقیقی ہے۔ تو اس شعر میں دونوں قسم کی جو راہ وفا ہے، جو محبت ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اگر ہم اس کے حقیقی کو دیکھیں تو شاید اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، تجھے پانے کی، تجھے چاہنے کی تیری جو خواہش ہے وہ جب سے میری رہنما ہوئی ہے، میرے لیے جو اس راستے میں آنے والی مصیبتیں ہیں وہ بھی فخر کا باعث ہے، وہ سکون کا باعث ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کی جو خواہش ہے جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا بہت آزماتا تو ہے، چھوٹی موٹی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یا میرے مولا، اس راستے میں جو تکالیف آئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ وہ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ پریشانیاں جو ہیں میری راحت کا باعث ہیں، تو اس لیے میں ان سے پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ تیرا قرب مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم عشق مجازی کو دیکھیں تو اس میں بھی شاعر کا جو مطمع نظر ہے وہ محبوب کی محبت و الفت ہے، تو وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے عشق میں، تیری چاہت میں، تیری محبت میں، تیری آرزو میں، تیری خواہش میں جو بھی تکالیف آ رہی ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ ظاہر ہے جب محبوب کا پیار کسی کے دل میں جاگا ہو تو اس دوران جو مصیبت اور دکھ ہے یا کڑا وقت جو ہے وہ بھی انسان کو قطعاً تکلیف نہیں دیتا۔ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، ناصر کاظمی کہتے ہیں یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے۔ عزیز طلبہ دوسرا شعر دیکھیے گا، اس شعر میں شاعر جو ہیں کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یعنی دیار وفا سے مراد ہے محبت کی بستی، محبت کی گلی، جہاں باد سرسر، باد سرسر، باد کہتے ہیں ہوا کو، تو باد سرسر گرم تیز ہوا، صبا، صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اس کا مفہوم اوپر والے شعر سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی حقیقی اور مجازی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ مفہوم میں ہم لکھیں گے کہ راہ وفا میں جو مسائل یا جو گرم ہوائیں ہیں وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح محسوس ہوتی ہیں اور مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تشریح میں آپ پہلے اسلوب تحریر کریں گے، بار بار اب نہیں اس کا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اس شعر میں شاعر جو ہے عشق حقیقی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں شاعر جو ہیں وہ عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ حب وطن کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وطن کی محبت کے لیے بھی بہت سے مصائب کا سامنا کیا۔ ان اشعار میں اس کا بھی جو ہے وہ پرتو موجود ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو وفا کا رستہ ہے، محبت کا رستہ ہے، چاہت کا رستہ ہے، کسی کو پانے کا رستہ ہے، اس راستے میں، اس گلی میں جہاں اگر انسان کو باد سرسر سے مراد ہے مشکلات، تکالیف، وہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب کسی کام کی ٹھان لیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پہ کیا ہوگا، دکھ تکالیف اپنے ذہن میں رکھ کے وہ چلتا ہے، تو یہ مصیبتیں جو ہیں وہ بھی اس کو قطعاً بری نہیں لگتی، بلکہ وہ اس کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ حسرت موہانی نے حب وطن کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کی، جیل میں چکی تک پیسی، کیونکہ مقصد بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبوب کو پانے کا، یہاں پہ محبوب وطن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وطن سے محبت بھی جو ہے وہ عشق مجازی میں آتی ہے۔ اور اگر ہم عام محبت کا ذکر کریں جو کہ ایک ہماری اردو اور فارسی شاعری کا خاصہ ہے، اس میں بھی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تجھے پانے کی جو خواہش ہے
کہ یہ جو رستہ ہے اس میں تکلیفیں سختیاں جو ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہیں، کوئی دکھ اور غمی کا باعث نہیں۔ عزیز طلبہ تیسرا شعر جو دیکھیے گا اس غزل کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا، درماندہ بچھڑا ہوا تھکا ہوا بارگاہ عطا کا، بارگاہ عطا سے مراد ہے اللہ کا دربار جہاں سے کچھ ملتا ہے۔ گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، خطا غلطی ہو گئی۔ اس کا مفہوم دیکھ لیجئے گا کہ میں بارگاہ عطا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اب میں معافی کا طلبگار ہوں۔ عزیز طلبہ اس شعر میں اصل میں شاعر جو ہیں وہ احساس ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہیں، کیونکہ سب نعمتیں اللہ کے حضور سے عطا ہوتی ہیں۔ انسان اپنا مقصد تخلیق بھول جاتا ہے اور من مانیاں کرتا ہے، پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو شاعر سے بھی گناہ ہو گیا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ معافی طلب کر رہے ہیں۔ اصل میں اس شعر میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو خلد سے نکال دیا، تو اس واقعے کی طرف بھی پھر اللہ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو عزیز طلبہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، تو شاعر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تیری جو ذات ہے وہ بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے اور معاف کرنے والی۔ اگلا شعر دیکھیے گا عزیز طلبہ، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان محبت سے مراد ہے محبت کا بلند مقام جاننے والا۔ اس کا مفہوم دیکھیے گا کہ تیری محبت میں مرتبہ پانے والوں کی حالت تجھے پانے کی جستجو میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، اے میرے محبوب ذرا ان کی طرف توجہ کرو۔ تو یہاں پہ پھر آپ شروع میں تشریح کی ہیڈنگ دے کر اسلوب تحریر کریں گے۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے لامحدود عشق کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں، جہاں تیری رضا خوشنودی کے حصول کے لیے تیرے احکامات بجا لایا، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے طرح طرح کی مصیبتیں میں نے برداشت کی، تجھے پانے کی جستجو میں میری حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہو گئی ہے، زندگی کے سارے عوامل جو ہیں وہ درہم برہم ہو گئے ہیں، ان کی کوئی ترتیب باقی نہیں رہی ہے۔ تو اصل میں چونکہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ جان چکا ہوں، کیونکہ تیری ذات بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اسی حوالے سے درد نے کہا ہے اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ ظاہر ہے یہ دیار وفا کا رستہ ہے، اس میں یہ کوئی آسان نہیں ہے، اس پہ چلتے ہوئے بڑے بڑے دکھوں اور بڑی بڑی تکالیف کا مظاہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو شاعر اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں اپنے محبوب کے سامنے۔ اگر مجازی معنوں میں بھی دیکھیں تو شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تمام تر چاہت کے باوجود اسے محبوب کا وصل حاصل نہیں ہوا، محبوب نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی۔ اب
شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں میری کیفیت جو ہے وہ جنون کی حالت میں ہے. تو شاعر بہت رنجیدہ ہیں، دکھی ہیں اور اپنے محبوب سے شکوہ کناں ہیں کہ میرے حال پہ جو ہے وہ رحم کرو. اگلا شعر دیکھیے گا، شعر نمبر 5 اس غزل کا آخری شعر. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی. بڑا کمال کا شعر. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب منزل مقصود کے لیے نکل پڑا ہوں تو اے حسرت منزل تک بھی پہنچ ہی جاؤں گا. مولانا حسرت موہانی جو ہیں وہ غم دوراں کا بھی ذکر کرتے ہیں، غم جاناں کا بھی ذکر کرتے ہیں. زیر موضوع شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی منزل کے لیے انسان نکل پڑتا ہے تو انسان ہمت کر کے شروعات کر دے تو پھر تکمیل ہو جاتی ہے. انسان منزل کی راہ میں موجود خطرات کے بارے میں سوچ کر بے حوصلہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ کبھی بھی سفر نہیں کر سکتا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب کسی کام کی ٹھان لیں تو اس کے لیے پھر سوچ بچار زیادہ نہیں کرنی چاہیے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سفر ہے سر مسافر نواز بہ تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو مشکلات ذہن میں رہنی چاہیے، لیکن مشکلات سے رستے کی جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. اصل میں شاعر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ظاہر ہے کچھ حقیقی ہو یا مجازی، اس میں تکالیف اور مصیبتیں تو آتی ہیں. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس رستے کی ابتدا کر دی ہے، تو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. ظاہر ہے ابتدا کریں گے تو انتہا ہوگی. تو شاعر کہہ رہے ہیں میں نے ابتدا کر دی ہے، انشاءاللہ میں اس کے انجام تک بھی پہنچ جاؤں گا. تو عزیز طلبہ یہ آج آپ کا لیکچر ختم ہوا. یہ آپ نے غزل اس کی تشریح تیار کرنی ہے، تعارف بھی شاعر کا تیار کرنا ہے. یہ آپ کا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ